اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو بولو چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے ہی آپ کے لیے ترکی ڈرامہ سیریلز کے بارے میں نئی سے نئی اپڈیٹس اور معلومات لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک نئی آنے والی سیریز کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں، جو کہ آنے والے دنوں میں پردے کے اوپر ایک تباہی مچا سکتی ہے، ایک نئی بحث کو چھیڑ سکتی ہے اور اس کی کامیابی یقینی ہے۔ اسی سیریز کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل اردو بولو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، ترکی کی تاریخی سیریز پایا تخت عبد الحمید میں سلطان عبد الحمید کا کردار ادا کرنے والے لیجنڈ اداکار بولند انال نے حال ہی میں ایک نئی سیریز میں کام کرنا شروع کیا ہے۔ چند دن قبل سوشل میڈیا پر بولند انال نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کچھ تصاویر شیئر کیں، جس میں وہ عظیم صوفی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کے لیے دکھائی دیتے نظر آ رہے ہیں، اور اب اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ ترکی مولانا جلال الدین رومی پر ایک سیریز بنانے جا رہا ہے، جس کے لیے انہوں نے بولند انال جیسے شخص کو چنا۔ اور پایا تخت عبد الحمید سیریز دیکھنے والے جانتے ہیں کہ اس کردار کے لیے بولند انال سے بہتر اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ البتہ یہ بات قابل غور ہے کہ ترکی نے کچھ عرصہ قبل ترکستان کے خواجہ احمد جصفی حضرت پر بھی ماورا کے نام سے ایک شاندار سیریز بنائی، جسے ترکی میں اور ترکی سے باہر بہت زیادہ پسند کیا گیا، اور اب یہی لگتا ہے کہ اس طرح کی مختصر یہ سیریز ماورا کی طرح دوبارہ بنائی جا رہی ہے، جو کہ مختصر تو ہوگی مگر اپنے ناظرین کے لیے ایک شاندار پروجیکٹ ہوگا۔ معزز ناظرین و سامعین، آئیے ہم حضرت مولانا جلال الدین رومی کی شخصیت کے بارے میں آج کی ویڈیو میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا اصل نام محمد تھا اور لقب جلال الدین تھا۔ شہرت مولانا روم یا پھر مولانا رومی کے لقب سے ہوئی۔ آپ کا نسب باپ کی جانب سے 9 واسطوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور ماں کی جانب سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے۔ مولانا کے آباء و اجداد بلخ واقع خراسان کے رہنے والے تھے۔ مولانا کی وہیں شادی ہوئی۔ مولانا کی پدری و مادری سلسلہ میں اجلہ علماء اور سلاطین وقت ہیں۔ مولانا کی دادی بلکہ جو ملکہ تھی وہ جہان شاہان خوارزم کے خاندان سے تھیں۔ مولانا روم کے والد کا نام محمد لقب بہاؤالدین ولد تھا۔ بہاؤالدین ولد تمام علوم میں کامل و ماہر تھے۔ آپ کے علم و فضل کی کیفیت یہ تھی کہ اقصائے خراسان سے مشکل فتوے آپ ہی کے پاس آتے تھے۔ مجلس کا طریق بادشاہوں کا سا تھا۔ سلطان العلماء کا خطاب بھی تھا۔ معمول تھا کہ صبح سے دوپہر تک درس عام ہوتا، ظہر کے بعد اپنے خاص اصحاب کے حلقے میں حقائق و معارف بیان فرماتے، دوشنبہ اور جمعہ کو عام واعظ فرماتے، ہیبت نمایاں رہتی اور ہمیشہ متفکر معلوم ہوتے۔ معزز ناظرین و سامعین، مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی اگر پیدائش کی بات کی جائے تو ان کی پیدائش 6 ربیع الاول 604 ہجری کو ہوئی۔ سلطان العلماء یعنی کہ مولانا جلال الدین رومی ایک بلند پایا بزرگ سید برہان الدین محقق ترمذی، ان کے ساتھ بھی ان کا سلسلہ ملتا ہے، ان کے مریدین میں سے تھے۔ سلطان العلماء نے آپ ہی کو مولانا کا اتالیق مقرر فرمایا، اور اس طرح 4-5 سال تک مولانا آپ ہی کی زیر تربیت رہے، اور اپنے والد بزرگوار کے انتقال کے بعد آپ ہی کی زیر ہدایت منازل سلوک طے کیے۔ معزز ناظرین و سامعین، اخلاق و خصوصیات کے حوالے سے مولانا شبلی مرحوم سوانح مولانا روم میں لکھتے ہیں، مولانا جب تک تصوف کے دائرے میں نہیں آئے آپ کی زندگی عالمانہ جاہ و جلال کی ایک شان رکھتی تھی۔ ان کی سواری جب نکلتی تھی تو علماء اور طلباء بلکہ امراء کا ایک بڑا گروہ رقاب میں ہوتا تھا، یعنی کہ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ سلاطین و امراء کے دربار سے بھی ان کو تعلق تھا، لیکن سلوک میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حالت بدل گئی۔ درس و تدریس، افتاء و افادہ کا سلسلہ اب بھی جاری تھا، لیکن وہ پچھلی زندگی کی ایک محض یادگار تھی، ورنہ زیادہ تر محبت و معرفت کے نشے میں سرشار رہتے تھے، یعنی کہ فقیری کی جو ایک زندگی ہے وہ اختیار کرنے کے بعد ان کا پہلے جیسا
شاہانہ جاہو جلال نہیں رہا تھا، بلکہ انہوں نے عاجزی اختیار کر لی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھے مولانا جلال الدین رومی کی زندگی کے کچھ مختصر حالات و واقعات۔ مزید اسی طرح کی انفارمیشنل معلومات سے بھرپور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل اردو بولو کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔